الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کی سطر نمبر 15 تا سطر نمبر 21 تک انشاءاللہ مشق کریں گے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے اور خوب توجہ کے ساتھ اور تمام حروف کی صحیح اور درست ادائیگی کے ساتھ ساتھ حرکات کی صحیح ادائیگی اور ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے حروف مستعلیہ کو پر کرتے ہوئے اور سخت جن حروف کو سختی جن کے اندر ان کو سخت پڑھتے ہوئے، جن میں نرمی ہے ان کو نرم ادا کرتے ہوئے مشق میں شامل رہیے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس سبق میں ہم تشدید یعنی حرف مشدد، حروف مشدد جو ہیں وہ ان کی مشق کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے۔ 3 دندان والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ یہ ہمیشہ حرف کے اوپر علامات آتی ہے، 3 دندان والی شکل، 3 دانت ہوتے ہیں اس کے، اور اس شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ تشدید کا معنی ہی ہے شدت، اور جس حرف پر یہ تشدید کی علامات ہو اسے حرف مشدد کہتے ہیں۔ حرف مشدد یعنی تشدید والا حرف، اور جس پر یہ علامات ہو اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوہرا پڑھیں گے اور جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ لیکن بالخصوص جب حروف قلقلہ جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5، اور کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف پر اگر یہ علامت ہوگی، یعنی یہ حروف مشدد ہوں گے تو ان میں خوب جماؤ ہوگا۔ خوب کیا ہوگا؟ جماؤ ہوگا۔ لیکن قلقلہ کی صورت الگ ہوتی ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے جنبش، لوٹنا، اور حروف قلقلہ کو ادا کرتے ہوئے مخرج میں آواز لوٹتی ہے، لگ کر لوٹتی ہے۔ جیسے اب، اد، یہ آواز لوٹ رہی ہے۔ یہ دیگر حروف کے اندر اس طرح کی آواز لوٹتی ہوئی نہیں آئے گی، جیسے اش، اس، ات، اس طرح ال، ام، تو یہ ام، ان،
یہ لوٹتی ہوئی آواز ہے جو کہ دیگر حروف میں نہیں ہے۔ اگر تلاوت کے دوران ایسا ہے کہ کوئی ساکن حرف ادا کرتے ہوئے آواز لوٹ رہی ہے، جنبش ہو رہی ہے، حرکت پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی اصلاح کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ میں شروع میں لام ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے، تو اب آواز محسوس کر رہے ہیں آپ؟ یہ آواز لوٹی، یہ حرکت پیدا ہوئی، یہ جنبش پیدا ہوئی، جو کہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سکون کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سکون کے ساتھ ادا کیا جائے، سکون کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ آواز میں جنبش نہ ہو سوائے ان 5 حروف کے۔ تو یہ جب ساکن ہو تب ان میں قلقلہ ہوگا، اور جب یہ حروف مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے، یعنی ان پر جب ٹھہریں یعنی کلمے کا آخری حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں اور وہ مشدد ہے یعنی اس پر تشدید ہے، تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خوب ظاہر ہوگا۔ ایک تو ہے قلقلہ کرنا، آواز کا لوٹ کے آنا، اور بالکل ایزی قلقلہ جسے کہہ لیں کہ اب، اور اگر یہ تشدید ہو تو اب، قلقلہ کرتے ہوئے اب۔ مگر یہ جب ہم رواں میں پڑھیں گے تو اس وقت تشدید کا خیال رکھیں گے، اس وقت قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ تشدید کا خیال رکھیں گے کہ تشدید کو جماؤں کے ساتھ، خوب جماؤں کے ساتھ حروف قلقلہ کے تشدید کو ادا کیا جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سکون کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ سکون اصلی، سکون عارضی۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا، سکون اصلی اور سکون عارضی۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ آگے چل کے چند اسباق کے آگے ہم نے جو ہے مدات کا سبق پڑھنا ہے، اور اس میں سکون عارضی اور سکون لازمی کا ذکر آئے گا۔ تو اس لیے اب چونکہ ہم اس وقت سکون بشکل تشدید پڑھ رہے ہیں، اور سبق نمبر 11 میں ہم نے سکون بشکل جزم پڑھا تھا۔ سکون بشکل جزم، سکون کی 2 قسمیں، سکون اصلی، سکون عارضی۔ سکون اصلی وہ ہوتا ہے جو کسی سبب کا محتاج نہ ہو بلکہ وقف اور وصل دونوں میں باقی رہے، یہ سکون اصلی کی تعریف ہے۔ اور سکون عارضی یعنی مثال کے طور پہ وقف کیا اور آخری متحرک حرف تھا، اس پر وقف کیا اور ہم نے ساکن کر دیا، جیسے العالمین۔ اب نون پر پہلے سے جزم نہیں تھی بلکہ زبر تھی، حرکت تھی، تو ہم نے وقف کی صورت میں کیا کیا؟ ساکن کر دیا۔ یہ سکون عارضی ہے جو وقف کی صورت میں پیدا ہوا۔ تو اب یہ سبب کا محتاج ہوا کہ وقف کریں گے تو سکون رہے گا، جب وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو یہ سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ سکون عارضی کی تعریف ہے کہ وقف میں تو پڑھا گیا مگر وصل میں سکون ختم ہو جائے، باقی نہ رہے۔ تو یہ سکون کی تعریف ذہن میں رکھیے گا۔ اور سکون کی شکلیں 2 ہیں۔ یہ سکون کی ہم نے صورتیں، سکون کی قسمیں پڑھی، اب سکون کی شکلیں بھی ہیں۔ 2 شکلیں اس کی۔ کتنی شکلیں ہیں؟ 2 شکلیں ہیں۔ ایک سکون بشکل جزم ہے، سکون بشکل جزم ہے جو چھوٹی سی دال نما علامت ہوتی ہے، چھوٹی سی دال نما علامت ہوتی ہے، اسے سکون کہتے ہیں، اور وہ سکون بشکل جزم ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے، اس کی شکل ہے، وہ سکون بشکل تشدید، سکون بشکل تشدید۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ کہ تشدید کا قاعدہ بھی اور اس کی ادائیگی کا جو درست طریقہ ہے وہ اس کی بھی وضاحت کی تاکہ مشق کرتے ہوئے آسانی ہو۔ تو سکون بشکل تشدید کو ادا کرتے ہوئے، اور سکون چاہے بشکل جزم ہو چاہے بشکل تشدید ہو، تو ساکن حرف جس پر سکون کی علامت ہو وہ خود سے نہیں پڑھا جاتا بلکہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الذی، اب یا الرحمن، العالمین پہ ہم نے وقف کیا، رب العالمین سورہ فاتحہ میں وقف کیا،
اب دوسری جو آیت ہے اس کا ابتدا جو ہے وہ الرحمن سے ہوتا ہے، لیکن حمزہ کے اوپر کوئی زبر نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، اور لام پر کیا ہے؟ تشدید ہے، یہ سکون بشکل تشدید ہے، تو اب اس کو لذی نہیں پڑھیں گے، لذی نہیں پڑھیں گے، ہجے بھی کریں گے تب بھی حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور رواں میں پڑھیں گے تب بھی حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو الذی پڑھیں گے، اگرچہ حمزہ پر کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن یہ حمزہ وصلی ہوتا ہے جو کلام کے درمیان میں آتا ہے، اور جب کلام کے درمیان میں آتا ہے وصل کی صورت میں گر جاتا ہے، جب وقف کیا جائے اور ساکن حرف سے ابتدا کرنی ہے تو پھر اس حمزہ وصلی کو اس ساکن حرف سے ملا کر پھر پڑھا جاتا ہے، تو الذی اللتی، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو سکون بشکل تشدید کیا ادائیگی کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو دوہرا پڑھا جاتا ہے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک تو وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس کی خود اپنی جو اصل صورت ہوتی ہے، اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنی حرکت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، جیسے اتا اتا، تو پہلے اپنے ما قبل حرف حمزہ کے ساتھ ات یہ پڑھا گیا، اب وہ اپنی اصلی حالت اس کی ادا ہوگی تا ات تا، تو یہ ادائیگی کا طریقہ ہے کہ اس کو 2 مرتبہ یعنی دوہرا پڑھیں گے، مگر حروف مقلقلہ جن میں قلقلہ کیا جاتا ہے 5 حروف، اگر ان پر تشدید ہوگی تو ان میں خوب جمع ہوگا، اور بقیہ حروف کو بھی جمعوں کے ساتھ دوہرا پڑھیں گے۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مشق میں شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، تو اس کے اندر بھی تشدید آ رہی ہے، اور اس کو ادائیگی طریقہ یہی ہے کہ 2 مرتبہ اعوذ باللہ باللہ، ٹھیک ہے، باللہ من الشیء من الشیء، اب یہ دوہرا پڑھا گیا، 2 مرتبہ پڑھا گیا، من الشیء من الشیطان الرجیم رجیم، تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تلاوت کے دوران میں رواں میں یہ آئے گا قاعدہ، تشدید کا آتا ہے، سکون کا آتا ہے، تو اب یہ چونکہ بنیاد ہے مدنی قاعدہ، تو اس بنیاد کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اس میں پہچان کرنی ہے قواعد کی، مخارج کی، اور تمام قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی مشق کرنی ہے، یہ بنیاد ہے۔ تو الگ الگ بھی حروف لکھے گئے اور ملا کر آگے بھی لکھے گئے، تاکہ ابتدا یعنی مبتدیوں کے لیے جو ابتدا ہے جن کی، انہیں واضح سمجھ میں آ جائے کہ سکون بشکل تشدید کیا ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، حروف مستعلیہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، قلقلہ کیسے کیا جاتا ہے، حرکات کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے، حروف مدہ حروف لین کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے۔ تو یہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہے۔ مدنی قاعدہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اگر کسی کا ناظرہ قرآن پاک پڑھے ہوئے مگر اغلاط ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بنیاد ہماری کمزور ہوتی ہے، بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ مدنی قاعدہ، جیسے الحمدللہ ہمارے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا الحمدللہ سوچ عطا فرمائی اور مدنی ماحول کی برکتیں کہ جا بجا ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان برائے بالغان عراق میں الحمدللہ مساجد میں ہمارے لگتے ہیں۔ تو اس میں بعض ایسے اسلامی بھائی بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا بعض نے حفظ بھی کیا ہوتا ہے لیکن ادائیگی درست نہیں ہوتی، قواعد و مخارج کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، اغلاط ہوتی ہیں، تو اب وہ درست کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو ہوتا یہ کہ اب شروع میں مدنی قاعدہ پکڑتے ہوئے ایک تعجب سا ہوتا ہے کہ میں نے ناظرہ پورا پڑھا ہوا اور میری اب اتنی عمر ہے تو اب یہ مدنی قاعدہ پکڑ لوں۔ تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بنیاد ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ کی خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں اور ادا کرنے میں مشکل ہوتی ہے، رواں درست نہیں ہے، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، قواعد کی پہچان نہیں ہے، قواعد پر عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے، تو یہ بنیاد آپ مضبوط کیجئے، مدنی قاعدے کی یہ بنیاد مضبوط کیجئے، آپ اس کو لیں۔ اگر حروف درست نہیں، آپ پہلا سبق ہی نکال لیجئے، الف سے یا تک، جب تک ہر حرف اپنے اپنے مخرج سے، اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا نہیں ہوگا، آپ حروف صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، میں نے ناظرہ تو پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن پاک ہی سے شروع کرنا ہے، تو یہ بہت مشکل ہوگا،
یہ بہت مشکل ہو گیا کیونکہ بنیاد ہماری کمزور ہے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، اپنی سوچ بنا لے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم مدرسہ بالغان میں جا کر بھی قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بنیاد ہے. اب یہ الگ الگ حروف لکھنے کی وجہ یہ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ سمجھانے کی غرض سے. اب آگے جب تمام حروف ملتے جلتے آ رہے ہیں، جیسا کہ سبق نمبر 13 کی سطر نمبر آپ 16 دیکھیے، سطر نمبر 16، یہ پہلا کلمہ ہے والتین، والتین. اب یہ تمام قرآن پاک کے حروف ہیں، یہ جتنے بھی جملے ہیں اور جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں، جتنے بھی کلمے بنے گئے ہیں، یہ قرآن پاک کے. والتین بالتقوی الثاقب سجاجن، تو یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ قرآن پاک کے، یہ قرآن پاک کے. تو اب یہ حروف وہ نکال کر مدنی قاعدے میں جو ہے وہ لکھے گئے جو مشکل ہوتے ہیں، جن کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے. تو اس کی مشکل اس بنیاد ہی میں انشاءاللہ دور ہوگی تو تلاوت قرآن پاک آسان ہوگی، اور انشاءاللہ غلطیوں سے مبرہ ہو کر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ثواب کا خوب خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. تو تمام اسلامی بھائی، حروف مشدد یعنی جن پر تشدید ہوتی ہے، اس کی پہچان اور اس پر عمل کرنے کا مشق میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ ذو، اب ہم نے ذال کو پڑھا تھا، ذال کو ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر آپ 3 میں دیکھ لیجئے. سبق نمبر 3 میں ذال کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا، جو سبق نمبر 3 کی سطر نمبر 5 ہے. ذال، ذال پیش ذو، ذال پیش ذو. یہ انفرادی طور پہ الگ الگ ہم نے اس کی مشق کی تھی حرکات کی. تو حرکات کی ادائیگی کا طریقہ بھی بار بار جس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے. جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے تو درست طریقے سے پڑھنا بہت مشکل ہوگا. یہ جس طرح قواعد جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائی، زیر کو جب ادا کریں گے تو آواز کو گرا کر ادا کریں گے. ذی، زبر کو ذا، ذا ذی. منہ کھولیں گے تو حروف بھی صحیح ادا ہوں گے اور حرکات بھی درست طریقے سے ادا ہوگی. اب جب پیش ادا کریں گے ہونٹوں کو گول کر دیں گے ذو، مگر حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. یہ 3 جو اس کی 3 باتیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے حرکات کی ادائیگی کا. اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. جب بھی تلاوت کر رہے ہوں تو اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں کہ جب زبر آئے گی تو اس میں آواز اور منہ کھولنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. جب زیر آئے گی تو آواز کو گرانا ہے، کھینچنا نہیں ہے، معروف پڑھنا ہے. تو دے نہیں وی، آواز کو گرا کے. اور جب پیش ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کرنا ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے. اور معروف جب ہی ہوگا کہ جب اس کا درست طریقہ جو اس کا معیار ادا کرنے کا یعنی ہونٹوں کو کامل گول کرنا وہ کریں گے تو معروف طریقے سے ادا ہوگا. ذو، اعوذ، اعوذ، ا پہلے زبر پڑھی میں نے، اعوذ، عوذ، عین واو پیش عو، یہاں واو مدہ ہے لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے. اعوذ. جی اب تلاوت کے دوران خود آپ ان قواعد کی پہچان کرتے ہوئے اس پر عمل کی ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را کو پر کر دیں مگر ہونٹوں کو گول کا نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئینہ رکھ کے آپ پڑھیے گا، جیسے سلسلہ ختم ہو تو بعد میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہونٹ گول ہوں گے. تو
تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. یہ تلاوت کے جو تلاوت کرنے کا جو درست طریقہ وہ یہی ہے کہ جب اس پر زبر ہو، یعنی را پر اب زبر ہے تو اب اس کو ہونٹ گول نہیں کرنا بلکہ آواز اور منہ کھول کر پڑھنا ہے. جیسے بسم اللہ الرح، اب ہونٹ گول کریں گے الرحمن الرحیم، یہ طریقہ درست نہیں. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سطر نمبر 15. منا، منی، ثم، میم کی زبر ہے لہذا منہ اور آواز کھولنا ہے، کھینچنا نہیں. ثم، ولما، میم مشدد میں غنہ کریں گے اور میم کے آگے الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے لہذا الف کو ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے. ولما حبب، حب، حبب، حبب. اب دونوں با پر کیا ہے؟ زبر ہے. آواز اور منہ کھولیں گے مگر کھینچیں گے نہیں. حبب، حا کو ادا کیجئے. حبب، اور با مشدد ہے حروف قلقلہ میں سے تو خوب جمع ہوگا. حبب، احب، احب. اب با کو جھٹکا بھی نہیں دینا، اس پر زبر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. احب، احب. جھٹکا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے احب، یہ جھٹکا ہو گیا. احب. سطر نمبر 16. والتین، والتین، تا یا زیر تی، یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور نون کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس کی زیر کو معروف طریقے سے ادا کرنا ہے. والتین، بالتقوی، بالتقوی، بالتقوی. قاف پر جزم کی علامت ہے اور قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے، لہذا کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. آواز میں جنبش ہوگی، آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. بالتقوی. اب بغیر قلقلہ جیسے بالتقوی، بالتقوی، تک اور تق فرق محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو تق یہ قلقلہ ہے اور تک یہ قلقلہ نہیں ہے، لہذا حروف قلقلہ جو 5 ہیں جب یہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوگا. بالتقوی. الثاقب، الثاقب، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. الثاقب. سجاجا، سجاجا. جیم پر تشدید ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے لہذا خوب جمع ہوگا. سجاجا. فی الحج، فی الحج. شح، شح. حا کو وسط حلق سے ادا کرنے، درمیانے حلق سے ادا کرنے. حا اور ہا یہ فرق کرنے. شح. سطر نمبر 17. مسخرات، میم سین کو باریک پڑھنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی اور خا حروف مستعلیہ میں سے لہذا پر یعنی موٹا کریں گے اور خا پر تشدید ہے لہذا دوہرا پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے. را
کو پر کریں گے، را پر زبر ہے، را کے آگے الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کریں گے. مسخرات صدق صدق. قاف پر زبر ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں، اور حروف مستعلیہ میں سے بغیر ہونٹ گول کیے اسے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. صدق تصد تصد. تصد میں آگے یا ہے، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. بعض حروف ایسے ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، لہذا یہ یا نہیں پڑھیں گے. تصد الدرجات الدرجات من الدمع من الدمع من الدمع والذاکرین، ذال کو باریک اور نرمی کے ساتھ، والذاکرین. سطر نمبر 18. الرحمن الرحمن. اس کو نہیں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے. الرحمن. زبر کی ادائیگی میں آواز اور منہ کھولیں گے، میم پر کھڑا زبر ہے. الرحمن. نون پر پیش ہے لہذا اس کو کھینچیں گے نہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے پڑھیں گے، ہونٹوں کو گول کر کے. الرحمن. نزل نزل فسنيسره فسن يسره فسنيسره فسنيسره. اب ان کے اوپر جو حرکات ہے تو حرکات کو نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. آخر میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش وہ مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے. فسنيسره والشمس والشمس نقص نقص. نہ آواز اور منہ کھولیں گے. قص نقص نقص. قاف اور صاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے لہذا پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. نقص والصالحین والصالحین والصالحین. یہ صاد کی ادائیگی صاد پر کھڑا زبر ہے، آواز اور منہ کھولنا ہے، مگر اس کو پر کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، اس کی مشق کرنی ہے آپ نے. وسوا وسوا اس طرح ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھیں گے. والصالحین. سطر نمبر 19. فضلنا فضلنا. اب اس کو بھی فضل بول نہیں پڑھیں گے. فضلنا فضلنا. بہت کو پر پڑھیں گے. فضلنا. والضحى
والضحى. ضاد کی ادائیگی میں زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑ، یہ اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ. والضحى والطور والطور والطير والطير. یہ طا مشدد ہے، اس پر کون سی علامات ہے؟ تشدید کی. لہذا حروف مقلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ان میں سے ہے طا، اور اس میں خوب جمع ہوگا. والطير الطلاق الطلاق والظاهر والظاهر. واو کو پر کریں گے. اچھا، پر جب بھی کریں گے حروف مستعلیہ، ان کو ان کے مخرج سے ادا کرنے کے ساتھ جڑ زبان کو تالو کی طرف بلند کریں گے. جڑ زبان کو تالو کی طرف، جڑ زبان جو حلق کی طرف ہے اس کو تالو کی طرف بلند کریں گے، تو یہ حروف خود بخود پر ہوں گے، ہونٹوں کو گول کرنے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. والظاہر والظاہر. اللہ کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. والظاہر. سطر نمبر 20. للظالمین للظالمین. اب اس میں بھی ہونٹ گول نہیں کر رہے. للظا، اب محسوس کر رہے ہیں میرے ہونٹوں کو کہ گول ہو رہے ہیں جیسے للظا، یہ غلط طریقہ ہے. اور بغیر ہونٹ گول کیے اس کو پر کرنا ہے. للظالمین للظالمین. سعرت سعرت سعرت. عین کو وسط سے حلق سے ادا کرنا ہے. سعرت. یوفا یوفا یوفا. واو میں ہونٹ گول ہوں گے اس کی ادائیگی میں. وف وف. پھر فا کو ادا کرتے ہوئے اس کے مخرج کی طرف آئیں گے کہ اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ. یوفا یوفا یوفا. حقت حقت. قاف حروف قلقلہ میں سے اس پر تشدید خوب جمع ظاہر ہوگا. حقت. حق حق. اب ایسے حروف پر جب وقف کریں گے تو پھر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. حق، یہ قلقلہ کا طریقہ. جیسے بالحق حق حق. رکب، را کو پر کریں گے، کاف کو باریک. رکب رکب. سطر نمبر 21. والذین والذین مما. میم مشدد ہے، کیا کریں گے اس پہ؟ غنہ کریں گے. کیا کریں گے جی؟ مما امت امت فأمه فأمه مسمن. یہ جو غنہ اور مدات ہیں اسی میں حسن ہے، خوبصورتی ہے. مسمن. جنات جنات جنات. پیارے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے
مدنی قاعدے کے سبق نمبر 13 کے کچھ سطروں کی جو ہے مشق کی، لہذا جو قواعد بیان کیے گئے اور جن کی مشق کی گئی ان میں خوب مضبوطی کے لیے مزید مشق کا سلسلہ جاری رکھیے گا. اللہ عز و جل ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. اب انشاءاللہ عز و جل سورۃ الکافرون اما سپارے، تیسرے سپارے کی سورہ کافرون کی انشاءاللہ دہرائی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون. اب اصل میں کافرون نون پر زبر ہے، جب وقف کیا تو کیا ہم نے ساکن کر دیا، یہ سکون عارضی کہلاتا ہے. قل یا ایہا الکافرون. اب اس پر وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. وقف کہتے ہیں ٹھہرنے اور رکنے کو. کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جائے، ٹھہرا جائے، رکا جائے، اس پر زبر زیر پیش ہو، دو زیر دو پیش کی تنوین ہو تو ساکن کر دیں گے. دو زبر کی تنوین ہو الف سے بدلیں گے. تائے مدورہ گول تا اگر ہوگی تو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر وقف کریں گے. اور ال قاف کو پر کرنا ہے. ال یا ایو، ایو یا پر کیا ہے؟ تشدید ہے، لہذا اس کو جمعوں کے ساتھ دوہرا 2 مرتبہ پڑھیں گے. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا. یہ نون کے ساتھ الف ہے، یہ الف مدہ نہیں ہے، یہ الف زائدہ ہے، لہذا الف نہیں پڑھیں گے، انا پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم ولی دین. صدق اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ